اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج کی یہ ہماری ویڈیو بڑے ایک سیریس ٹاپک پر ہے۔ ناظرین وہ چیز جو ہمیں ہماری زندگی میں پریشان کر دیتی ہے ہمیشہ، وہ ایک ایسا احساس ہے جو ہمیں یہ بار بار جتلاتا ہے کہ تمہارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، کوئی تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے اور تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تمہاری معصومیت تمہیں لے کے ڈوب رہی ہے، یا تمہارا سچا پن تمہیں لے کے ڈوب رہا ہے، تمہاری ناکامیاں اس لیے ہیں کہ تم معصوم ہو، یا تم زندگی میں ناکام اس لیے ہو کہ تم ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہو، یا تم غریب اس لیے رہ گئے ہو کہ تم رشوت کا پیسہ نہیں کماتے، تم ناکام اس لیے رہ گئے ہو کہ تم چالاک لوگوں کی طرح کاروبار نہیں کرتے، یا کوئی ایک دوسرے سے یہ کہ تم زندگی میں اس لیے ناکارہ ہو گئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تمہیں صرف اچھی باتیں کرنا آتی ہیں، یا کوئی یہ کہہ دے آسانی سے کہ بھائی میں نے تو تم سے اتنی زیادہ محبت کی لیکن تم نے اس کے بدلے مجھے رسوائی دی یا میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ ناظرین بڑی یہ ایسی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جو کہ ہمارا سکون برباد کر دیتی ہیں، ہمیں ناکامی کا احساس اتنا زیادہ یہ چیزیں دلاتی ہیں کہ ہمارا ایمان وہاں پر ہم سے جو ہے وہ پوچھنے لگ پڑتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ ناظرین وہ لوگ جو کہ صرف دنیاوی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سزا و جزا سب اس دنیا کا ہی معاملہ ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو دھوکہ دیا گیا، ہمارے ساتھ بے انصافی کی گئی، ہمارا سامان لوٹ لیا گیا، یا ہمیں جو ہے وہ غفلت میں رکھا گیا، ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ ہمارے ساتھ کیا سے کیا گیم کر گئے۔ تو وہ ناظرین وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کو بھی ویسا ہی ہو جانا چاہیے جیسا دھوکہ دینے والا بندہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اسی معاملے میں ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات ناظرین ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے کیا ہے۔ فار ایگزامپل ناظرین دنیا مومن کے لیے ایک پنجرہ ہے۔ جی ناظرین آپ نے جو سنا میں نے وہی کہا کہ مومن یا صوفی بندے کے لیے، یا ایک ایسا بندہ جو کہ حق سچ کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اصول اور ضوابط کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اس کے لیے دنیا پنجرہ ہے، جس کا لفظ سجن استعمال کیا گیا ہے۔ سجن کا مطلب جیل ہوتا ہے، جیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حدود کے اندر ہیں، آپ کا کوئی بھی کام حدود سے باہر نہیں ہو سکتا، آپ قید خانے میں ہیں۔ اور ناظرین ظاہر ہے کہ جس کے اوپر قانون لاگو ہوتے ہیں، جو ایک قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی تو ایک پنجرے کی طرح ہی ہوئی۔ کیونکہ ناظرین اب آپ غور کیجئے، اگر میں پنجرے میں نہ اپنے آپ کو محسوس کروں تو میں بھی جھوٹ بولوں گا، میں بھی لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دوں گا، کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جب میں ایسا سمجھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایسے بندے کے اوپر تو اللہ کا خوف نہیں آتا، اس کو تو یہ خوف ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد ہمیں دوسری دنیا میں بھی جانا ہے، اور اس میں مجھے اپنے تمام ان دھوکوں کا، ان جھوٹ کا، ان فریب کا، ان جو چالاکیوں کا یا ان ہیرا پھیریوں کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین وہ تو حدود میں رہ کے زندگی نہیں گزارتا، اسی لیے مومن کے لیے جو زندگی ہے وہ ایک پنجرہ ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے زندگی یہی سب کچھ انٹرٹینمنٹ ہے، اس کو تو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس نے ایمانداری دکھانی ہے، نہ ہی کسی کی عزت کا خیال کرنا ہے، نہ ہی اس نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے جھوٹ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
تو ناظرین پھر بات تو وہیں آ گئی کہ ناظرین یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، بڑی خاص بات ہے آپ اس چیز کے، کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، تو ناظرین پھر آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ روز جزا بھی تو ہے نا۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے ناظرین۔ جب قرآن پاک تمام ایسی ہی باتوں سے بھرا ہوا ہے، یہی سب کچھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری احادیث مبارک جب اسی چیز پر مبنی ہے کہ نیکوں کو ان کی جو اس کی اجرت ہے، اس کا جو انعامات ہیں وہ جنت میں دیے جائیں گے، جنت کی صورت میں یہ دیے جائیں گے۔ ناظرین غور کیجئے نا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، خواہ وہ انٹرمیڈیٹ کے ہوں، بیچلر کے ہوں یا ماسٹرز کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی 2 سالہ یا 1 سالہ پڑھائی کے دوران اکیڈمک ایئر میں وہ عیاشیاں کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کتاب کا نام بھی نہیں لیتے، پھرتے رہتے ہیں، اور ناظرین ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو اپنی تمام انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر، اپنا آرام و سکون چھوڑ کر وہ راتوں کو اٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ دن میں پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، باقاعدہ پڑھائی کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنا ٹاسک پورا کرتے ہیں جو ان کو دیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اب 2 اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے سامنے، ایک وہ ہے جو اپنے امتحان کی تیاری میں لگا ہوا ہے، دن رات وہ تیاری کر رہا ہے، وہ یہ بھول چکا ہے کہ میں بھی جوان ہوں، مجھے بھی باہر گھومنے پھرنے کا شوق ہے، میں بھی جناب جی یہ کپڑے پہنوں، موٹر بائک لوں، یا اگر لڑکیاں ہیں تو یہ کروں تو وہ کروں، تو ٹک ٹاک بناؤں تو ڈانس کروں، تو یہ کروں تو وہ کروں، وہ سب کرتے ہیں۔ اور کچھ لڑکیاں ہیں وہ سمجھتی ہیں، وہ ایسی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر حدود ہیں، ہماری پڑھائی کا ٹائم ہے، جو زندگی جو میں جینا چاہ رہی ہوں، جو میرا نفس، جو میرا شیطانی نفس مجھے کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، وہ سب کچھ شادی کے بعد ہے۔ خاوند کے ساتھ میری ساری جو ہے وہ خواہشات خاوند کے ذریعے پوری ہونی ہے، بوائے فرینڈس کے ذریعے پوری نہیں ہونی، ان جو ہے وہ حرام رشتوں میں میری انٹرٹینمنٹ نہیں رکھی ہوتی۔ ناظرین وہ بچیاں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے خاوند کے لیے بابرکت ہو کر اس کے گھر میں جاتی ہیں، بابرکت زندگی گزارتی ہیں، اور اس گھر کو بھی جنت بنا لیتی ہیں، اور آخرت بھی ان کا گھر جنت کا ہے۔ کیا خوش قسمتی پائی ہوتی ہے ایسے لوگوں نے۔ اور وہ لڑکے جو کھیل کود کی بجائے اپنا اکیڈمک ایئر پڑھائی میں گزارتے ہیں، اور جب امتحان میں نتیجہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوتی ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر دل کرتا ہے ان کا کہ زمین پھٹے اور اس میں گھس جائیں، کیونکہ ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہوتی ہے۔ ایک تاریک مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے، اندھیروں بھری زندگی، جبکہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے راتوں کو محنت کی ہوتی ہے اور ان کے نمبر جب بہت زیادہ آتے ہیں، پوزیشنز آتی ہیں، تو ناظرین پھر لوگ ان کو مبارکیں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے پر نور ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی محنت کا پھل مل گیا جو انہوں نے کیا تھا، اور وہ جو ناکام رہے وہ منہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین اگر کوئی ہمیں ظلم ستم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اور جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم ریئیکٹ بھی کریں گے، جھگڑے نہیں کریں گے، مارا ماری نہیں کریں گے۔ ہے نا روز جزا کا دن، روز جزا والے دن کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا رب العزت پکڑے گا ان کو؟ پورا قرآن مجید میں کسی بھی آیت کی بات نہیں کر رہا، پورا قرآن مجید ہی یہی بتا رہا ہے کہ روز جزا کا دن، روز جزا کا دن، حتیٰ کہ شروع ہی بات اسی پر ہو جاتی ہے کہ اہدن الصراط المستقیم، صراط اللہ زینہ، ان لوگوں کا راستہ جی انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب ولا الضالین، جو کہ برباد ہو گئے، ایشٹرے میں چلے گئے اور مغلوب ہو گئے،
اور بس اندھیرے ان کا مقدر ہو گئے۔ تو ناظرین کوئی بات نہیں ہے نا، روز جزا کا دن، اس مرنے کے بعد زندگی ہے، ہم مسلمان تو اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ سچ اور یہ حقیقت ہے، جو میرے رب نے بتا دیا ہے وہی سچ اور حقیقت ہے۔ نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، ہاں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورہ العصر میں بھی دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے ناظرین، صبر کیجئے، انعام لیجئے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ باقی رہی قیامت کے وقت کے بعد تو انشاءاللہ روز جزا کو انعامات لیں گے ہم اللہ سے، اللہ رب العزت خود دے گا، اور وہ کیا ہی بات ہے، یہ ایک لمحے کی زندگی بھی نہیں ہے، اتنی سی زندگی ہے، اور وہ پتہ نہیں کروڑوں اربوں خربوں کتنے سالوں کی زندگی، ان لمیٹڈ پیریڈ جنت کا، اس میں آپ کیجئے گا محبت بھی، اور آپ کو وہ ملیں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور انعامات بھی، اور اللہ رب العزت کا قرب بھی، اور ساتھ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ساتھ بھی، جنتیوں کے ساتھ بھی۔ کوئی بات نہیں، اس دنیا میں غم آتے ہیں تو آنے دیجئے، کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے کرنے دیجئے، بس معمولی کی حد تک ریئیکٹ کیجئے، تو کوئی بات نہیں، بس ہے نا، بس کیا کریں، بس کیا کریں، بس صبر کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ایک دعا پڑھتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ نے خود قرآن پاک میں بتایا، جو یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کوئی بات نہیں، ہے اگلا جہان، انشاءاللہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ہے واقعی ہے، انسان کی روح نہیں مرتی ہے، صرف جسم مرتا ہے۔ کر لینے دیجئے، جو کوئی فراڈ دھوکہ کر کے کما رہا ہے وہ اپنی آگ کا سامان خود مہیا کر رہا ہے، وہ اپنی آگ کا سامان پیدا کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جہنم کا سامان خود تیار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یقیناً حوصلے میں رہیے، مسکرائیے، اور جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو بس تھوڑا سا اوپر آنکھ کر کے دیکھ لیا کیجئے، اور اپنے رب کو پکار لیا کیجئے کہ اے رب میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کیا کیا معاملے کرتا، آپ کے سامنے معجزات ہوں گے، آپ کے سامنے معجزات ہوں گے، کوئی بات نہیں، جزائے خیر انشاءاللہ، جزائے خیر حاصل کریں گے آپ آخرت میں، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔